اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کام کرنے کے بعد ایک دعا فرمائی تھی، اے اللہ میرے اسماعیل کی اس اولاد میں، یہاں مکہ میں، عرب میں، اے اللہ ایک رسول انہی میں کا بھیج دے جو 3 کام کرے، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، پھر ان کو اس کے اندر کے کتاب کے اندر کے معانی سمجھائے، اور حکمت کی یعنی ڈیپلی باتیں ان کو سمجھائے، اور تیسرا کام ان کی تربیت کرے، ان کے اخلاق کو سدھارے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اس کی تشریح بتائی تھی کہ تلاوت کا مطلب کیا ہے اور تعلیم کتاب کا مطلب کیا ہے۔ ایک طرف قرآن کے الفاظ بھی درست ہونا چاہیے، دوسری طرف قرآن کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر حکمت کی باتیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں بتاتے ہوئے تیسرا عرض کیا، پہلا ہے تلاوت آیات، جو نہیں آتے ہیں جا کر ان کو پڑھ پڑھ کے سنانا تاکہ آنے کا شوق پیدا ہو، اور جو آ جاتے ہیں تو پھر ان کو آگے اس کتاب کے معنی سمجھانا اور حکمت کی باتیں سمجھانا، سنت سکھانا۔ اور تیسرا مقصد ہے تزکیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہری و باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی، ظاہری یعنی جو ظاہر ہو، اور باطنی جو چھپی ہوئی ہو، ان تمام نجاستوں سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہے، پاخانہ ہے، پیشاب ہے، خون ہے، اسی طریقے پر اور دوسری گندگیاں ہیں، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ تو جانتا ہے۔ باطنی یعنی چھپی ہوئی نجاسات کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، غیر اللہ پر بھروسہ ہے، اعتماد کلی، غیر اللہ پر پورا بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ پر پورا بھروسہ کرنا، اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد یعنی خراب عقیدہ رکھنا، تکبر، اکڑنا، حسد، کسی سے جلنا، بغض، کسی کے بارے میں دنیا کی محبت، پھر دنیا میں منصبوں کی کرسی کی محبت بھی ہے اور مال کی محبت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اندر کی چھپی ہوئی بیماریاں ہیں اور نجاستیں ہیں، ان سے بھی پاک کرنا نبی کا کام تھا۔ اگرچہ عملی علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا، یہ سب چیزیں آ گئی تھی کہ جب قرآن کی تعلیم ہوگی اور سنت کی تعلیم ہوگی تو یہ سب اندر کی بیماریاں بھی نکلے گی، لیکن اس کے باوجود جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو خاص طور سے اسپیشل بیان کیا جاتا ہے۔ تزکیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جداگانہ فرض، ایک مستقل فرض اور ذمہ داری اور ڈیوٹی بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، الفاظ آ گئے تو اس سے کوئی فن نہیں آ گیا، صرف الفاظ ہی آئے ہیں آپ کو، ابھی آگے کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم ہے، تو صرف الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نظری و علمی طور پر فن حاصل کرنے ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا، جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقام ہے کہ قرآن اس کام کو بتلایا گیا ہے، ان کی عملی طور پر عادت ڈالی جائے۔ اب 3 باتیں الگ ہو گئی، ایک ہے قرآن کے الفاظ، اس کو بھی مستقل درست کرنا ہے، جیسا نازل ہوا ویسا پڑھنا ہے۔ چلو الفاظ آ گئے اپنے کو، الفاظ آنے کے بعد اس کے معنی کیا ہے یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی سمجھنا ہے کہ یہاں کیا مراد ہے اس سے، اس میں حکمت کی باتیں، یعنی پھر یہ ہے کہ سنت کا علم بھی سیکھنا، سنت کا علم سیکھنا ہے مستقل۔ پرسوں کسی نکاح میں گیا تھا ایک شاگرد کے رتنا گیری میں، ایسا عجیب اتفاق ہوا کہ رات کو 2 بجے باپ کا انتقال ہو گیا، امیر صاحب تھے وہاں کے،
اور صبح 11:30 بجے بیٹے کا نکاح، لیکن علم ہوگا تو روشنی دے گا، لہذا انہوں نے طے کیا کہ ابا کو دفن بھی کریں گے اور ساتھ میں نکاح بھی اپنے وقت پر ہوگا۔ ابا کی وفات کا سوگ 4 مہینہ 10 دن اماں پر ہے، اس میں کسی کی خوشی کے لیے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ خیر اس نکاح میں نے ایک بات کہی اور وہ یہی کہی کہ مستقل سنتوں کو سیکھنا، پورے علم دین کو سیکھنا یہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہم صرف فضائل اعمال کی یا منتخب احادیث کی تعلیم کر کے دل کو اگر یہ دلاسا رہے ہیں تو یہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد اب یہ تو فضائل ہوا کہ ہاں بھائی دین پر چلنا چاہیے، فضائل اعمال کا ایک فائدہ ہے۔ فضائل اعمال کا مطلب ہی ہے اعمال کا بھاؤ۔ جب تک کسی چیز کا بھاؤ اور اس کی قیمت اور اس کی وقعت اور اس کا ویلیو اس آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اس وقت تک وہ کرے گا کیا وہ؟ اس لیے فضائل اعمال شروع میں ہے کہ اعمال کی فضیلت کو جہاں پہ ذکر کرنے پر اللہ یہ دے گا، اور نماز کے پڑھنے پر اللہ یہ دے گا، اور قرآن کی تلاوت پر اللہ یہ نوازے گا، اور لوگوں کو دعوت دے کر دین کی طرف لگانے، دین کی طرف بلانے پر اللہ یہ ایسے نوازے گا۔ ان کتابوں کی تعلیم سے اتنا تو ہو جائے گا۔ حافظ بننے پر کیا ملے گا، عالم بننے پر کیا ملے گا، دین سیکھنے پر کیا ملے گا؟ اب یہ تو ہوا ایندھن کا جلانا، چاہے آپ کوئلہ جلا لو، چاہے لکڑی جلا لو، چاہے آپ کیروسین جلا لو، چاہے گیس جلا لو، چاہے الیکٹرک کا کوئی چولہا جلا لو، ایندھن جلا رہے ہیں۔ لیکن بھائی ایندھن جلانا ہی مقصود ہے یا کچھ پکانا بھی مقصود ہے اس پر؟ یہ مثال مولانا ابراہیم صاحب دیولا دیا کرتے تھے اور بہت عظیم مثال تھی۔ ہاں تو صرف ایندھن جلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایندھن کو ضائع کرنا ہوا کہ جل رہے ہیں، چولہے پہ چولہے جل رہے ہیں، گیس پہ گیس، اس سے جب چولہا تاؤ پر آ جائے تو اب کچھ پکانا مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ اور وہ پکانا کیا ہے؟ قرآن تجوید سے پڑھنا، قرآن کو پھر یاد بھی کرنا بہت سی صورتوں کو، پھر قرآن کے معنی کو سمجھنا، پھر قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، پھر حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ سمجھنا، پھر ایک آدھ حلقہ مسجد میں لگے۔ بھائی کیا سیکھ رہے ہو کہ ابا کے انتقال کے بعد 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں، تو بہن کو کتنا ملے گا اور بھائی کو کتنا ملے گا اور اماں کو کتنا ملے گا، اور نواسے چھوڑے ہیں تو ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میراث کا سیکھنا سکھانا۔ صدی بیت گئی لیکن کوئی میراث کا حلقہ نہیں لگا سکے ہم کسی مسجد میں۔ تو علم کا سیکھنا، پھر اس کے بعد ہے ختنہ ہو رہی ہے، تو ختنہ میں وہ کر رہے ہیں ہم جو لوگ آج تک کرتے آئے۔ پھر اسی طرح ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیٹی کو حمل ٹھہر گیا، تو حمل کے ٹھہرنے پر اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر وہی ہوگا وسوسہ کہ بھائی کیا ہے وہاں، بہت آج دعوت آئی، کیا ہے کھانا پک رہا ہے، کچھ پھول لائے ہیں، کچھ فروٹ ہے، کیا ہو رہا ہے کہ 7واں مہینہ ہے، ستواسا بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں؟ ستواسا، شیطانی وسوسہ۔ جب آپ صحیح نہیں سکھاؤ گے تو غلط تو اپنے کے لیے آئے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، غم کیسے منایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بتائیں گے، ان کی بیویاں بتائیں گی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور تمام بیوہ ہیں، ان کو کوئی زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابا کا انتقال ہوا حضرت ام حبیبہ کے، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ابو سفیان اتنے بڑے، ان کا انتقال ہوا 3 دن کے بعد میں منگایا، لاؤ خوشبو، اور یوں لگائی اپنے ہاتھ پر، اپنے چہرے پر، اپنے پیر پر مل دی، اور یوں فرمایا مجھے زینت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، پھر بھی میں نے یہ اس لیے کر کے بتایا کہ باپ کے شوہر کے انتقال پر تو 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے، لیکن اس کے بعد کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ اسلام میں سوگ نہیں ہے۔ زینت کو چھوڑنا اس کو کہتے ہیں سوگ، اور وہ رونا پلانا اور یہ گریبان پھاڑنا اور مٹی ڈالنا سر میں، وہ سوگ نہیں، وہ ماتم ہے، وہ حرام ہے۔ اب یہ علم کہاں سے آئے گا جب ہم نے سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہے، صرف فضائل ہی فضائل رہے ہیں، آگے تعلیم کتاب اور تعلیم سنت نبی والا کام ہم نے نہیں کیا، اس کا کوئی حلقہ نہیں لگا، تو ہم نے نہیں سکھایا، تو پھر شیطان تو ہے نہیں اپنی جگہ سکھانے والا۔ کس نے کہا کہ خطو پانے کا؟ بھائی پہلے سے چلا آ رہا ہے،
یہ کیوں کرنا ہے؟ پہلے سے چلا تو فلانا کیوں کر لے؟ ستواں سا ہمارے ماں کا ہوا تھا، ہماری بہنوں کا ہوا تھا، وہ محلے میں خالہ کا ہوا تھا، ہمارا بھی ہوگا۔ جب آپ صحیح تعلیم نہیں زندہ کریں گے تو غلط تعلیم تو شیطان نے طے کر لیا ہے کہ وہ کرے گا۔ لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس طرح اشارہ کر دیا گیا تزکیہ، حضور کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح نظری کہتے فکری اور علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے، اب ماشاءاللہ مولانا لوگ نحو صرف پڑھ کے قرآن کے معنی بھی سمجھ کے تفسیر پڑھ کے تیار ہو گئے، ابھی کام پورا نہیں ہوا، یہ مولانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ علمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال، اب یہ علم ہے، یہ علم کو استعمال کیسے کریں گے؟ اور کمال حاصل نہیں ہو جاتا۔ اب تیسرا ایک کام باقی ہے، وہ کیا کہ یہ عالم لوگ بھی، یہ مولانا اور مفتی لوگ بھی، تو پھر عوام خود اپنے بارے میں سوچ لے کہ یہ لوگ بھی جب تک کسی مربی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے، سلوک نہ ڈالے، اور سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت حاصل نہ کرے، یہ ادھورے رہیں گے۔ الفاظ سیکھے قرآن تو یہ ہو گیا کہ سائیکل چلانے کی ایک کتاب پڑھ لی، تیراکی کی ایک کتاب پڑھ لی، اب ایجوکیٹڈ بن گئے۔ کاہے کے ایجوکیٹڈ بھائی؟ تیرنے کے۔ لیکن کیا پانی میں جائے بغیر اور کسی سکھلانے والے کے سکھائے بغیر یہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ تو فلسفہ اور ہے، حقیقت اور ہے، اور تھیوری اور ہے، اور پریکٹس اور ہے۔ جی آپ نے سن لیا کہیں پر کسی نے کہا کہ ارے بھائی وہ فلانے ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ماہر ہیں، انگلینڈ سے ڈگری لے کر آئے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اتنے ذہین تھے کہ خالی ڈگری دے دی گئی، ان کو کسی کے ہاتھ کے نیچے کمپاؤنڈر بن کر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے کام نہیں کیا انہوں نے، صرف ڈگری ہی ڈگری ہے، کتاب ہی کتاب پڑھی انہوں نے، باقی پریکٹس کچھ نہیں کی ہے۔ چلیے آپ کو ہم وہاں پر دوا دلاتے ہیں، تو جائیں گے ہم، قبرستان جانا پڑے گا۔ جی تو یہ ہے تیسری ذمہ داری نبی کی کہ اب جو آپ نے قرآن کے الفاظ اور معانی سکھائے، اور اس کے بعد میں آپ نے سنت طریقہ جو قرآن کی تشریح ہے، پوری سنت حضور نے پریکٹیکل کر کے بتایا، وہ بھی سکھا دیا ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد بھی یہ ادھورے ہیں جب تک کہ آپ ان کو پریکٹیکل دین پر چلنا، سنت پر چلنا نہ سکھائیں۔ یہ ہے کی ضرورت پر ہدایت و اصلاح کے دو سلسلے، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رجال اللہ اللہ کے بندے۔ اب اس سلسلے کی دو باتیں اور قابل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اللہ جل شانہ نے ابتدائی آفرینت سے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دو سلسلے جاری رکھے۔ شروع سے آج تک دو سلسلے ہیں، ایک آسمانی کتابوں کا، دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا۔ ایک آسمانی کتابیں، دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا۔ جس طرح محض خالی کتاب نازل فرما دینے کو کافی نہیں سمجھا اللہ نے، خالی کتاب دے دو کافی نہیں سمجھا، اسی طرح محض رسولوں کے بھیجنے پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ دونوں سلسلے برابر جاری رکھے۔ اللہ جل شانہ کی سعادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی صلاح اور فلاح کے لیے، یعنی کامیابی کے لیے، ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا۔ کیا کہ انسان کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف کتاب کافی ہے، نہ کوئی مربی انسان، نہ صرف کتاب کافی ہے، نہ کوئی آدمی کافی ہے، بلکہ ایک طرف آسمانی ہدایات اور الہی قانون کی ضرورت ہے جس کا نام کتاب، یہ علم سکھلانے والا اور مربی تربیت کرنے والے انسان کی ضرورت ہے، جو اپنی تعلیم و تربیت سے عام انسان کو آسمانی ہدایات سے روشناس کر کے، یعنی جانکار بنا کر، روشناس کر کے، جانکار بنا کر ان کا خوگر بنائے، یعنی اس کا عادی بنائے، کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، کتاب معلم یا مربی نہیں ہو سکتی۔ انسان کا معلم کون ہو سکتا ہے؟ نہ کتابوں سے
نہ کالج سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہاں تعلیم و تربیت میں یہ کتابیں تعلیم و تربیت میں معین و مددگار ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتدا ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی اور ان دونوں کے امتزاج یعنی ملنا، امتزاج کا مطلب کیا ہے؟ ملنا، اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثالی معاشرہ دنیا میں پیدا کر دیا، اسی طرح آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک طرف شریعت مطہرہ اور دوسری طرف رجال اللہ کے بندوں کا سلسلہ رہا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی ہدایتیں دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں کہا ہے کہ آدمیوں سے دین سیکھو، الذین آمنوا والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا مع الصادقین، اور رہو سچے لوگوں کے ساتھ، رہو قرآن کے ساتھ نہیں، رہو سنت کے ساتھ نہیں، ہاں رہو سچے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ہے رجال اللہ، یہ ہے اللہ کے بندے، بھائی سوتوں کو جگاتے رہو۔ جی آگے دوسری طرف صادقین کی تعریف اور صاف بیان کر کے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، لوگ کتاب نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ تو دیندار بننے کا راستہ صرف کتاب نہیں بلکہ ساتھ میں رجال اللہ کے بندے بھی ہے، پریکٹیکل۔ پورے قرآن کا خلاصہ دیکھو، پورے قرآن کا خلاصہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ قائم ہے صراط مستقیم میں، اہدنا الصراط المستقیم، جس کو مل گئی کامیاب ہو گیا۔ تو صراط مستقیم کی ہدایت ہے، یہاں بھی صراط مستقیم کا پتہ دینے کے لیے اب دیکھو غور کرو، رجال بندوں سے دین سیکھو، یہ کہاں ہے کہ صراط مستقیم کا پتہ دینے کے لیے بجائے اس کے کہ صراط اہدنا الصراط القرآن یا اہدنا الصراط الرسول یہ بیان کرنے کے، یا اہدنا الصراط السنہ، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سنت کے راستے کی، قرآن کے راستے کی، رسول کے راستے کی، یہ ڈالنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ کچھ اللہ والے لوگوں کا پتہ دیا گیا، ہاں ان سے صراط مستقیم حاصل کی جائے، اور ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ آگے دیکھو وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا، لوگ آ گئے، لوگوں کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا، ان لوگوں کا راستہ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں سیدھا راستہ بتا، آگے یوں نہیں کہا صراط القرآن بتا، ہمیں صراط الرسول بتا، ہمیں صراط السنہ بتا، نہیں، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ ہمیں بتا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ مت بتلا جو جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے ان کا بھی راستہ مت بتلا۔ دوسری جگہ ان کی مزید تعین توضیح ہے، قرآن میں وارد ہوئی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین، یہ جن پر اللہ نے انعام کیا، کون؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، سچوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لیے کچھ حضرات کے نام متعین کر کے بتا دیا کہ دینی معاملات میں ان لوگوں کا اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں نے بے شک چھوڑا ہے تم نے، ما وہ، ان اخذتم بہ، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وعترتی اہل بیتی، اور دوسرے میری اولاد، میرے اہل بیت، یہ دو لوگوں کو پکڑ کے چلو گے کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، وضاحت چاہتا ہوں ذرا سی، اور وہ یہ کہ اہل بیت اس وقت جب وہ سید بھی ہو اور ساتھ میں دیندار بھی ہو، سمجھے؟ ورنہ ہاشمی لوگ اور سید لوگ فلموں میں بھی کیا کیا کر رہے ہیں،
تو صرف اس کو سند نہیں بنا سکتے ہو. ساتھ میں ہی کیا نانا کے دین پر ہو, دادا کے دین پر ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہے, نانا کے دین پر ہو, تو دو چیزیں بتائی. تو اس میں بھی آدمیوں کی طرف اشارہ ہے کہ صرف کتاب کافی نہیں ہوگی. بخدو, تم اقتدا کرو, پیچھے چلو. بالذین من بعدی, ان کے پیچھے چلو جو میرے بعد ہوں گے. ابی بکر و عمر, ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلو. آدمی ہیں, رجال ہیں. ایک حدیث میں علیکم بسنتی, تم پر لازم ہے میری سنت پر تم چلو, میری سنت کو پر عمل کرو. وہ سنت الخلفاء الراشدین, اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلو. خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم کی ان ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لیے ہر قرن میں, قرن کہتے ہیں زمانے کو, ہر قرن میں, ہر زمانے میں دو چیزیں ضروری ہیں. بولو کیا کیا؟ ایک تو قرآنی ہدایات, اور دوسرے ان کے سمجھنے, ان پر عمل کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے ماہرین شریعت اور اللہ والوں کی تعلیم و تربیت. تو پہلے شروع میں کہا تھا کتاب اللہ, رجال اللہ. کیا کہا تھا؟ دونوں چیزیں ہدایت پر چلنے کے لیے ضروری ہے. اور اگر مختلف علوم و فنون اور ان کے سیکھنے سکھانے کے طریقوں پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے, یعنی قرآن اور حدیث اور دین کو بازو رکھو, اگر دنیا کے فنون پر بھی اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصول تعلیم و تربیت کچھ دین و دینیات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں, بلکہ تمام علوم و فنون کی صحیح تعلیم اسے کہ ایک طرف ہر فن کی بہترین کتابیں ہوں تو دوسری طرف ماہرین کی تعلیم و تربیت, پریکٹیکل. ڈاکٹر ہی ہو, انجینئرنگ ہو, ڈرائیونگ ہو, کلینر بنے بغیر ڈرائیور بن نہیں سکتا بیچارہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں, ہر علم و فن کی ترقی و تکمیل کے یہی دو بازو ہیں, لیکن دین اور دینیات میں ان دونوں بازوؤں سے فائدہ اٹھانے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں. اب دیکھو اس پر بھی آ جاؤ, یہ بھی بہت قابل غور. افراط, افراط یفرط, افراط کا مطلب ہے بڑھانا, بہت بڑا دینا, اور تفریط فرط یفرط, تو تفریط باب تفعیل سے ہے گھٹانا. تو بہت سے لوگ اس اصول کو جو اب تک بتایا کتاب اللہ رجال اللہ, اس میں بہت گھٹا بھی دیتے ہیں, بہت بڑھا بھی دیتے ہیں, جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے اصلاح کے فساد ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ ہی کو قبلہ مقصود بنا لیتے ہیں اور ان کے متبع شریعت ہونے کی تحقیق نہیں کرتے. اور یہ اصلی مرض یہود و نصارہ کا ہے کہ اتخذوا احبارہم, قرآن میں ہے, ان لوگوں نے, یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ پکڑ لیا, بنا لیا احبارہم, اپنے عالموں کو, ورہبانہم, اور اپنے زاہدوں کو, اور اپنے سنیاسیوں کو, اربابن, رب بنا لیا انہوں نے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. یہ ان کی بیماری ہم لوگوں میں آئی, ان کی بیماری ہم لوگوں میں آئی. یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو, ذرا ان کو جگہ دو, قربانی دے کر آتے ہیں, آزو بازو جگایا کرو جی. اپنے علماء مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا معبود قبلہ مقصود بنا لیا. ظاہر ہے کہ یہ راستہ شرک و کفر کا ہے. بڑوں کو قرآن پاک پر اور دین پر پرکھے بغیر اندھا دھند, زندہ باد, زندہ باد, بس جو حضرت فرما دے وہ. یہ کفر و شرک کا راستہ ہے یہ جی. اور لاکھوں انسان اس راستے میں برباد ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں بعض وہ لوگ بھی ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, خالی پیر صاحب زندہ باد. اور یہاں دیکھو, اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو علوم قرآن و حدیث کے حاصل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. کہ نہیں ہم کو کیا, ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں, ہم تو زبان کی بنیاد پر قرآن کو سمجھ لیں گے, ہم کو مولانا کی, استاد کی ضرورت ہی نہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں, کچھ کتاب اللہ کو پکڑ لیے تو رجال اللہ کو چھوڑ دیے. کچھ لوگوں نے رجال اللہ کو ایسا پکڑا کہ وہ پھر تحفظ ہو اور اقوال ہو تب بھی وہ اسی کی اقتدا کرتے, انہی کی اقتدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علوم قرآن و حدیث کے حاصل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. کیا کہتے ہو؟ اللہ کی کتاب کافی, نہ ماہر علماء کی ضرورت, نہ تربیت یافتہ مشائخ کی حاجت. یہ دوسری گمراہی ہے.
پہلی گمراہی کسی رجال کے پیچھے، اللہ کے بندے کے پیچھے اندھا دھند چلنا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا. اور دوسری گمراہی کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے پیچھے کو پڑھنا اور کسی اللہ کے بندے کو ہی چھوڑ دینا، جس کا نتیجہ دین و ملت سے نکل کر نفسانی اغراض کا شکار ہونا ہے. ایسے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، صرف کتاب والے رہ جاتے ہیں. وہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پر چلتے ہیں، کیونکہ ماہرین کی امداد اور مدد کے بغیر کسی فن کا صحیح حاصل ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں، ماہرین فن کی رہبری ضروری ہے. ایسا کرنے والا یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سمجھتا ہے نیکی کر رہا ہے اور گناہ کا شکار ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو، بولے گا کون؟ اور یہ غلط فہمی بعض اوقات اس کو دین اور نکال. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے مقامات اور حدود میں رکھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ سمجھا جائے کہ حکم اصل صرف ایک وحدہ لا شریک لہ کا ہے. حکم کس کا ہے؟ صرف ایک اللہ کا ہے، اور اطاعت اصل میں اسی کی ہے. رسول بھی اسی پر عمل کرنے اور کرانے کا ایک ذریعہ ہے. رسول کیوں آئے؟ ہم کیوں مانتے ہیں رسول کو؟ اس لیے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے. رسول کی اطاعت بھی محض اسی نظر سے کی جاتی ہے کہ وہ بعینہ ہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے حکم دیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اے لوگوں تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اس لیے ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ہاں، اس کے ساتھ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور ان کے احکام پر عمل کرنے میں جو علمی یا عملی مشکلات سامنے آئی، اس کے لیے ماہرین کے قول و فعل سے امداد لینے کو سرمایہ سعادت و نجات سمجھنا ضروری ہے. اب علماء کی اطاعت کیوں کرتے ہیں اور علماء کے پیچھے کیوں چلتے ہیں اور مربی اور شیخ صاحب کے پیچھے؟ کہ یہ بھی اللہ کے راستے پر، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے ہم چلتے ہیں. یہ ہم کو دین بتاتے ہیں اس لیے چلتے ہیں. لیکن جہاں کھلے طور پر سمجھ میں آئے کہ اب ہمارے مولانا اور ہمارے کچھ اور بتا رہے ہیں، وہاں پر رک جانا. کیونکہ حضرت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن ہم دین کو کسی کو دین پر ترجیح نہیں دے سکتے. آیت مذکورہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب کو داخل فرمانے سے ایک دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب قرآن فہمی کے لیے تعلیم رسول ضروری ہے، ایک بات سمجھ میں آئی، قرآن سمجھنے کے لیے جب رسول کا سکھلانا ضروری ہے اور اس کے بغیر قرآن پر صحیح عمل ناممکن ہے، تو جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس کا ایک ایک زیر و زبر محفوظ ہے، ضروری ہے کہ تعلیمات رسول بھی مجموعی حیثیت سے قیامت تک باقی اور محفوظ رہیں، ورنہ محض الفاظ قرآن کے محفوظ رہنے سے نزول قرآن کا اصل مقصد پورا نہ ہوگا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعلیمات رسول وہی ہیں جن کو سنت یا حدیث رسول کہا جاتا ہے. اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے اگرچہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے کی حفاظت قرآن کے لیے موعود ہے. انا نحن نزلنا الذکر، یہ ہے وعدہ اللہ کا. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا. وانا له لحافظون، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور زیر و زبر تک بالکل محفوظ چلے آئے. قرآن کے الفاظ زیر و زبر سب محفوظ چلے آئے اور قیامت محفوظ رہیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگرچہ اس طرح محفوظ نہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے آپ کی تعلیمات کا محفوظ رہنا آیت مذکورہ کی روح سے لازمی ہے. اور بحمدللہ اللہ کے حمد سے آج تک وہ محفوظ چلی آتی ہے. جب کسی طرف سے اس میں رخنا اندازی یعنی کوئی کھڈا وغیرہ یا غلط روایات کی آمیزش کی گئی، ماہرین سنت نے دودھ پانی کا پانی الگ نکھار کر رکھ دیا اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم کی قائم رہے گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رکھنے کی اصلاح کرتی رہے گی. خلاصہ یہ کہ جب قرآن پر عمل کرنے کے لیے تعلیم رسول ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پر عمل قیامت تک فرض ہے، تو لازم ہے کہ قیامت تک تعلیمات رسول بھی باقی محفوظ رہیں. اس لیے آیت میں تعلیمات رسول کے قیامت تک باقی
اور محفوظ رہنے کی بھی پیشین گوئی موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک علم حدیث کے ماہر علماء مستند کتابوں کے ذریعے محفوظ رکھا ہے۔ اس سے اس دجل و الحاد کی حقیقت کھل جاتی ہے جو آج کل بعض لوگوں نے احکام اسلام سے جان بچانے کے لیے بہانہ تراشا ہے کہ موجودہ ذخیرہ حدیث محفوظ اور قابل اطمینان نہیں ہے۔ ہمارے ہی کہتے ہیں، ان کو معلوم ذخیرہ آئے تو قرآن پر بھی اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی آج کا جو ذخیرہ احادیث ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو ان کا پہلا جواب یہ ہے کہ جناب والا آپ خود محفوظ نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور ہمارے اسلاف علماء کے بارے میں منہ کھولتا ہے، جو لاکھوں حدیثوں کے عالم تھے، زندگیاں کھپانے والے تھے، اور آج کا آدمی منہ کھولتا ہے، تو میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں، معتبر نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی معتبر نہیں ہیں۔ آپ کا کیا اعتبار ہے بتاؤ نا؟ آپ اپنا اعتبار تو پیش کرو پہلے کہ میں آپ کے قول کا اعتبار کروں۔ ہم ہی معتبر نہیں ہیں، پان پٹی پر پان لگاتے لگاتے امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام شافعی نے یہ فرمایا۔ ارے تو پان پٹی والا، تو اپنا پان چونا کتھے میں اپنی زندگی بسر کر، کہاں چلا کس پر اعتراض کرنے کے لیے؟ آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی تزکیہ قرار دیا ہے۔ تزکیے کے معنی باطنی نجاست اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے، یعنی شرک، کفر اور عقائد فاسدہ سے، نیز برے اخلاق، تکبر، حرص، طمع، بغض، حسد، حب مال، حب جاہ وغیرہ سے ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے، اور دونوں میں توازن بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو کتاب کافی ہے، رجال کی ضرورت نہیں، وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بریک ہی نہیں ہے۔ بریک کون لگائے گا؟ اور جو گاڑی بغیر بریک کے چلتی ہے، دوڑتی تو بہت تیز ہے، حادثہ بھی بھیانک کرتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ یوں کہتے ہیں ہم کو تو ہمارے رجال ہی کافی ہیں، حضرت نے فرمایا، بابا نے فرمایا، مولانا نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا، وغیرہ وغیرہ نے فرمایا، بس ہم تو اندھا دھند ان کے پیچھے چلیں گے، وہ چاہے غلط ہو صحیح ہو، یہ بھی گمراہ ہے۔ ہاں، یہ بھی گمراہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، نہیں امام محمد کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کے شاگرد امام شافعی، امام مالک کے شاگرد امام محمد، امام مالک کے شاگرد امام شافعی، یہ سب ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں، لیکن جہاں بات غلط ہوئی انہوں نے کہا استاد صاحب آپ کی بات غلط ہے، مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ ماشاءاللہ، ناراض ہونے کے بجائے سب کے الگ الگ مسلک، اور انہوں نے کہا میں اپنی رائے سے رجوع کرتا ہوں، میرے شاگرد نے صحیح کہا ہے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، یہ وجہ ہے جی۔ اور یہ کہنا نہیں بھائی ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا پایا لہذا ہم لکیر کے فقیر رہیں گے، یہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں قرآن کی اس آیت سے، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی بت پرستی پر پایا، اے محمد ہم تیری بات مان کر یہ بت پرستی چھوڑنے والے نہیں۔ ہاں، بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے توازن رہے۔ خود ان کا قول ہے امام ابو حنیفہ وغیرہ کا، ہماری بات اگر قرآن و حدیث پر پیش کرو صحیح ہے لے لو، اور اگر اس قرآن حدیث کے خلاف دیوار پر پھینک کر مار دو، پھینک دو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ توازن رہنا چاہیے، علماء کی رہبری کی ضرورت ہے، صرف کتابیں کافی نہیں ہے۔ اور واٹس ایپ، وہ تو بیچارہ معتبر ہی نہیں ہے، واٹس ایپ تو معتبر ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ ایک فوٹو آیا تھا، وہ کیبنز جو ہوتے ہیں ہمارے اس میں آفس کے اندر، کیبن اتنے بڑے 4-4 فٹ کے، 4-5 فٹ کی دیوار ہے، ادھر والا ٹوکرا لے کے ادھر پھینک رہا ہے، ادھر والا ٹوکرا لے کے ادھر پھینک رہا ہے، ادھر والا 4 کونے 4 کمرے تھے، 4 ٹوکرے پھینک رہے تھے۔ بولے یہ ہے واٹس ایپ، ادھر سے آیا ادھر پھینکا، ادھر سے آیا، کوئی دیکھتے رہو بس خالی۔ اصلاح انسان کے لیے صرف تعلیم صحیح بھی کافی نہیں ہے، یہ
کتنے منٹ باقی اپنے؟ چلو. اصلاح انسان کے لیے، انسان کو سدھارنے کے لیے صرف صحیح تعلیم بھی کافی نہیں ہے، اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے. اخلاقی تربیت بھی، جس کو اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی آئینہ ٹوٹ کر بیکار ہو جاتا ہے، لیکن ایمان والے کا یہ دل، یہ ایک ایسا آئینہ جتنا ٹوٹے گا، یہ استاد توڑے اس کو، مربی توڑے، اور اسی طرح بڑا توڑے، حالات توڑے، مصیبت توڑے، بچوں کی نافرمانیاں توڑے، بیوی کی نالائقی توڑے، مالوں کا نقصان توڑے، اسی طریقے پر جسمانی بیماریاں توڑے، خواہشوں کی عدم تکمیل توڑے، ارمانوں کا پورا نہ ہونا توڑے. جتنا اس کا دل ٹوٹتا جائے گا، یہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنتا جائے گا. اس شعر کا خلاصہ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. مربی کیا کرتے ہیں؟ آپ نے غلط بات کہی، لہذا صحیح بولنا سیکھو. آپ نے بڑوں کا اکرام نہیں کیا، بڑوں کا اکرام یوں کیا جاتا ہے. آپ نے غلط تمنا کا اظہار کیا، اپنی خواہشوں کو یوں دبایا جاتا ہے. آپ کو دال روٹی خاموشی سے کھا لینا چاہیے تھا، آپ نے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر یوں تھالی بھرکا دی. یہ آپ کے اندر جانور ہے، انسان نہیں ہے. حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی زاہد صحابی ہے. تو ایک دور علاقے میں رہتے تھے. ایک صحابی ملنے کے لیے گئے، یا ایک تابعی کے ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو لباس مالک نے پہنا ہے ابوذر رضی اللہ عنہ نے، وہی لباس خادم کو پہنا کے رکھا ہے، سیم ٹو سیم. جبکہ فرق ہوتا ہے. کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میں نے ایک خادم کو گالی دے دی تھی. کون کہہ رہے؟ ابوذر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ماں کی گالی دے دی تو سنا اور فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ. اے ابوذر، تعجب ہے، تم اب تک تمہارے اندر کفر کی خصلتیں، گالی دینا تو کو کافروں کا کام ہے، غیر مسلموں کا کام، تمہارے اندر یہ. فرمایا یہ غلام، یہ باندیاں، یہ تمہارے بھائی ہے. اللہ نے دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے کسی کو اوپر رکھا، کسی کو نیچے. یہ تمہارے ماتحت اللہ نے ڈالے ہیں، رکھے ہیں. اس لیے ہر چیز میں ان کی رعایت کرو، ان کا لحاظ رکھو. یہ نہیں کہ وہ نوکر ہے تو تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے، وہ انسان ہے. کہنے لگے اس دن کے بعد سے آج تک میں نے توبہ کی اور میں جو کھاتا ہوں اپنے خادموں کو کھلاتا ہوں. یہ کیا تھا؟ تزکیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مربی کی نگرانی. مربی کی نگرانی. ابو بکر، رات کو تمہارے یہاں میں نے دیکھا کہ تم قرآن پڑھ رہے تھے تو بہت آہستہ آواز تھی، سنائی نہیں دے رہی تھی. اور اے عمر، تمہاری آواز تو بڑی زور زور سے آ رہی تھی، تم قرآن پڑھ رہے تھے. ایسا کیوں تھا؟ تم بہت دھیمے، تم بہت زور سے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو سنا رہا تھا وہ بہرا نہیں ہے، اس لیے میں دھیمے پڑھ رہا تھا، وہ خاموش آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے. عمر نے کہا میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، اس کے لیے زور سے پڑھنا ضروری تھا. تو حضور نے فرمایا ابو بکر تھوڑی آواز بلند کرو، عمر تھوڑی آواز پست کرو. کیا یہ تزکیہ؟ کیا یہ؟ ہاں. تو مربی کی نگرانی کی ضرورت ہے. اسی کا نام بریک ہے، پریکٹس کرانا. کہا نا قرآن پڑھ کے معنی سب کی سمجھ لی، سنتیں آ گئی، سب آ گئے، یہ پڑھنا پڑھانا ہو گیا، جی تھیری ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا عادت ڈالنا، پریکٹس کرانے کی ضرورت ہے. ورنہ کریں گے، ماریں گے اوندھا اور پھر سمجھیں گے کر رہے ہیں بہت اچھا. حدیث میں ہے کہ اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فعلیکم الوقار والسکینہ، تو تم پر وقار کے ساتھ نماز پڑھنا اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. کسی نے دیکھا کسی کو کہ میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چھری ایسے گاڑی ہوئی ہے میدان کے اندر سامنے، اور اس کو ایک چوہا باندھ کے رکھا ہے اور وہ ادھر سے ادھر اڑیا مار رہا ہے. بولے یہ کیا؟ کہنے لگے حدیث ہے جب تم نماز پڑھو تو تم پر لازم ہے الفار، چوہا. فار، وقار کو فار کر دیا،
اور وہ چھری گاڑ دیا، سکینہ کو سکینہ کر دیا، اور سکینہ چھری کو بولتے. سمجھایا تھا کیا، سمجھ گئے کیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو تربیت بہت ضروری ہے. تو اصلاح کے لیے صرف تعلیم، صحیح تعلیم کافی نہیں، بلکہ باقاعدہ اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. تو مربی کے زیر نظر عملی تربیت حاصل نہ کرے، کیونکہ تعلیم کا کام در حقیقت سیدھا اور صحیح راستہ دکھلا دینا ہے، یہ ہے تعلیم. مگر ظاہر ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے محض راستہ چاہیے نہیں، ہمت کر کے قدم نہ اٹھائے. اب یہ قدم کا اٹھانا، ایک تو میپ لے لیا پورا، اب اس کے بعد قدم اٹھانا، پھر راستہ چلنا، یہ ہمت کا نسخہ بجز اہل ہمت کی صحبت کے اور اطاعت کے کچھ اور نہیں. جو لوگ پہلے چل چکے ہیں دین پر، ان کی تھوڑی گائیڈ لائن ضروری ہے، ورنہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی حالت کیا ہوتی ہے؟ غالب کی زبان میں سنو: جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں یہ علم، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کیا کہہ رہا ہے؟ جانتا ہوں عبادت اور اسی طرح زاہد رہنا، دنیا سے بے رغبت ہونا، اس کا کیا ثواب ہے سب معلوم ہے میرے کو، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. عمل کی ہمت و توفیق کسی کتاب کے پڑھنے یا سمجھنے سے پیدا نہیں ہوتی. اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے ہمت کی تربیت حاصل کرنا. اسی کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ کا ڈکشنری میننگ کیا بتایا تھا میں نے؟ پاک کرنا، مانجنا. قرآن کریم نے تزکیہ کو مقاصد رسالت میں ایک مستقل مقصد قرار دے کر تعلیمات اسلام کی نمایاں خصوصیت کو بتلایا. اس تعلیم اور ظاہر قوم ہر ملت میں کسی نہ کسی صورت میں کامل یا ناقص طریق پر ضروری سمجھی جاتی ہے. ہر مذہب و ملت، ہر سوسائٹی میں اس کو انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے. اس میں اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور مکمل تعلیم پیش کی جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی، خاندانی، پھر قبائلی زندگی اور اس سے آگے بڑھ کر سیاسی اور ملکی زندگی پر حاوی ہے اور بہترین نظام کی حامل ہے جس کی نظیر دوسری اقوام ملل میں نہیں پائی جاتی. اس کے ساتھ تزکیہ اخلاق اور باطنی طہارت ایک ایسا کام ہے جس کو عام اقوام اور سوسائٹیوں نے سرے سے نظر انداز کر رکھا ہے. انسانی لیاقت استعداد کا معیار اس کی تعلیمی ڈگریاں سمجھی جاتی ہے. انہی ڈگریوں کے وزن کے ساتھ انسانوں کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے. ڈگری بڑی، بڑا انسان، ڈگری چھوٹی، چھوٹا انسان. لیکن انسان بنانے کی محنت وہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. اسلام نے تعلیم کے ساتھ تزکیے کا ضمیمہ لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کر دکھایا. جو خوش نصیب حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیر، اب بولیں گے نا صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے، سنو. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم رہے، جو صحابہ حضور کے طالب علم رہے، ان سے تعلیم، ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا، ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا. اور جو جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی زیر تربیت تیار ہوئی، ایک طرف ان کی عقل اور دانش اور علم و حکمت کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا کے فلسفے ان کے سامنے گرد ہو گئے. گرد ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ دھول بن گئے، اڑ گئے. دوسری طرف ان کے تزکیہ باطنی اور تعلق مع اللہ اور اعتماد علی اللہ کا یہ درجہ تھا جو خود قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا. والذین، دیکھو سنو آیت، والذین معہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ سخت ہے کافروں کے مقابلے میں، رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحم دل ہیں. رکان تراہم، اور یہ کس کی برکت ہے؟ یہ تراہم، تم دیکھو گے ان کو رکان سجدن، کبھی رکوع میں رہتے ہیں، کبھی سجدے میں رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی. یہ تعریف قرآن نے کی ہے، یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو قرآن نے دیا. آج ہم الٹے ہو گئے.
چونکہ عبادتیں کم، رکوع کم، سجدہ کم، اللہ کی رضا کم، تو اب یہ ہو گیا کیا وہ اشداء علی اور رحماء علی الکفار، بین الکفار ہو گئے، غیر مسلموں کے ساتھ رحم دل ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف فوراً آستین چڑھانے والے بن گئے۔ تربیت نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوا؟ لیبل ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ جس طرح وہ چلتے تھے فتح و نصرت ان کے قدم لیتی، چوم لیتی تھی، تائید ربانی ان کے ساتھ ہوتی، ان کے محیر العقول کارنامے، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والے کو کہتے ہیں محیر العقول کارنامے، جو آج بھی ہر قوم و ملت کے ذہنوں کو مرعوب کیے ہوئے ہیں، وہ اسی تعلیم و تزکیے کے اعلیٰ نتائج ہے۔ جب ہندوستان بن گیا اور سیاسی پوری تنظیم ہو گئی تو گاندھی جی نے کہا رام اور کرشن کا نام کی مثال میں تم کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ سیاسی لوگ نہیں تھے، میں تم کو یہ کہتا ہوں اگر حکومت چلانی ہے تو ابو بکر اور عمر کی طرح چلاؤ۔ کون؟ گاندھی جی بول رہے ہیں ہندوستان کے آئین بننے کے بعد پہلے حکمرانوں حکومت چلانی ہے تو کس کی طرح چلاؤ؟ ابو بکر و عمر کی طرح چلاؤ۔ آج دنیا میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تبدیلی ترمیم پر تو سب لوگ غور کرتے ہیں، سلیبس چینج کرو، سلیبس چینج کرو، لیکن تعلیم کی روح کو درست کرنے کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی کہ مدرس اور معلم کی اخلاقی حالت اور مصلحانہ تربیت کو کیا سنوارے؟ کس کو سنوارو؟ معلم کو سنوارو۔ کس کو سنوارو؟ ہاں، جو اس میں ہوتا ہے وہ آتا ہے، اس پر زور دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزار کوششوں کے بعد بھی ایسے مکمل انسان پیدا نہیں ہوتے جن کے عمدہ اخلاق دوسروں پر اثر انداز ہوں اور دوسروں کی تربیت کر سکیں۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اساتذہ جس علم و عمل اور اخلاق و کردار کے مالک ہوں گے ان سے پڑھنے والے طلبہ زیادہ سے زیادہ انہی جیسے پیدا ہوں گے۔ اس لیے تعلیم کو مفید اور بہتر بنانے کے لیے نصابوں کی تدوین اور ترمیم سے زیادہ اس نصاب کے پڑھانے والوں کی علمی اور عملی اخلاقی حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کتاب ہوتی ہے نا، طالب علم میں کتاب کے مصنفین کے عقائد و نظریات ضرور سرایت کرتے ہیں۔ اب سلیبس یہود و نصارہ کا ہے اور پڑھانے والے غیر تربیت یافتہ ہیں، تو اثرات تو آئیں گے اور وہی اثرات آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ رسالت نبوت کے 3 مقاصد کا بیان تھا۔ آخر میں مختصر طور پر یہ بھی سن لیجئے کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 فرائض منصبی سپرد کیے گئے ان کو آپ نے کس حد تک پورا فرمایا۔ اب یہ کہ حضور کو یہ ذمہ داری ملی، سکسیس کیا سکسیس جو نہ تھے اور بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، بیٹیوں کو دفن کرنے والے، شراب میں لت پت رہنے والے، مست رہنے والے، دوسروں کا مال چھین کے کھا جانے والے، ہاں لوگوں کو اور ایک دوسرے کی دشمنی کرنے والے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی وصیتیں کر کے مرنے والے۔ اب ساتھی مر جاتا ہے تو مرنے سے پہلے خود مر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں ہے۔ جو جانور تیرا پہلے کیوں پیا، اس پر لڑائی کرنے والے تھے۔ تو کس حد تک پورا فرمایا؟ آپ کو ان کے پورا کرنے میں کہاں تک کامیابی ہوئی، اس کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ پورے جزیرۃ العرب 23 سال کا عرصہ ملا ہے حضور کو، بس ہزاروں اس کے حافظ تھے، سینکڑوں ایسے حضرات تھے جو روزانہ یا تیسرے روز پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ تعلیم کتاب و حکمت کا یہ مقام تھا۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ دنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے مانگ پڑ چکے تھے، تورات انجیل کی تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے، قرآنی اصول کو عزت و شرف کا معیار مانا جاتا تھا۔ تزکیہ کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب اخلاق کے معلم بن گئے۔ بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب بلکہ ہم نصیحتاً چور تھے، وہ رہبر بن گئے۔ غرض بت پرست لوگ ایثار و ہمدردی کے مجسمے بن گئے۔ تند خوئی یعنی بد اخلاقی اور سختی، تند خوئی اور جنگ جوئی کی جگہ نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی۔ چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے اموال کے محافظ بن گئے۔ الغرض حضرت خلیل علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام نے
جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی اور رسول کریم کو ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تینوں مقصد کیا ہے آپ کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے تو ان کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری دنیا میں عام کر دیا۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین تسلیما کثیرا بعدد من صلی وصام وقعد وقام۔ یہاں اب دوسرا آخری رکوع شروع ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ